السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ جن زادے کی قسط نمبر 6 کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ لائک، شیئر، کمنٹ کرنا، چینل سبسکرائب کرنا، بنا وقت ضائع کے ناول سٹارٹ کرتے ہیں۔ جن زادہ ملیحہ شہزادی قسط نمبر 6 باب 6 رکھوالا۔ تبھی اچانک شارف کو جھٹکا لگا اور وہ گھٹنوں کے بل زمین پر جا گرا۔ ان دونوں لڑکوں نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ فریشے کو اپنے ارد گرد عجیب سا احساس ہونے لگا۔ جب شارف نے اپنا چہرہ اٹھایا تو اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی اور ہاتھوں کی رگیں تن گئی تھی۔ یہ وہ شارف نہیں تھا جو کچھ دیر پہلے تھا، یہ تو کوئی اور تھا جو یہاں موجود ایک لڑکی کا رکھوالا تھا، جس کو اللہ نے اس لڑکی کی حفاظت کے لیے چنا تھا۔ شارف اٹھا اور فریشے کی طرف بڑھا۔ ان کا ہاتھ چھوڑ، شارف بولا تھا۔ کیوں چھوڑیں؟ یہ ڈرامہ مت کر، نکل یہاں سے۔ عرشفہ اور فریشے حیران تھی کہ شارف کی آواز عجیب ہو رہی تھی اور لہجہ ایسا کہ سب کو لرزا کر رکھ دے۔ وہ لڑکے ایک پل کے لیے گھبرائے تھے۔ تو کیوں چھوڑیں؟ ہم نہیں چھوڑیں گے۔ کون ہے تو؟ اب بتا، کون ہے تم؟ حاکم ہوں میں، حاکم۔ شارف اتنا اونچا بولا کہ سب حیران رہ گئے۔ فریشے، یہ بھائی کو کیا ہو گیا ہے؟ وہ تیرا بھائی نہیں ہے عرشفہ، مطلب یہ وہ ہے ہمیشہ سے میرے ساتھ ہے، مطلب یہ جن ہے؟ عرشفہ بامشکل بول سکی۔ ہاں یہ وہی ہے۔ اب کیا ہوگا فریشے؟ عرشفہ نے بولا۔ مجھے نہیں پتا اب کیا ہوگا۔ شارف نے ایک لڑکے کو دیکھا، یہ وہی تھا جس نے فریشے کا ہاتھ پکڑا تھا۔ شارف اس کی طرف گیا اور اس لڑکے کو اٹھا کے دور پٹکا۔ شارف کے اندر ایک عجیب سی طاقت آ چکی تھی۔ وہ لڑکا دور جا کے گرا اور باقی کے دو بھاگ گئے۔ شاید ان کو اندازہ ہو چکا تھا کہ شارف میں کچھ ہے۔ وہ چلے گئے، پر وہ جو زمین پر پڑا تھا، شارف نے اسے ایک بار پھر اٹھایا اور گاڑی کی طرف پھینکا۔ وہ گاڑی کے سامنے کے شیشے پر جا گرا اور گاڑی کے شیشے ٹوٹ کے اس کے چہرے میں دھس گئے اور ایک شیشے کا ٹکڑا اس کی گردن میں چبھ گیا، جس سے اس کی گردن کی نس کٹ گئی اور وہ وہیں پر مر گیا۔ عرشفہ اور فریشے ڈری ہوئی تھی، لیکن شارف ابھی بھی نہیں رکا اور اس مرے ہوئے جسم کو اٹھا کے ایک بار پھر زمین پر پٹکا۔ بھائی وہ مر چکا ہے، بھائی، شارف بھائی۔ لیکن شارف سن ہی نہیں رہا تھا، وہ لگاتار اس بے جان جسم کو مارے جا رہا تھا۔ شارف بھائی، آپ سن رہے ہیں نا؟ بھائی بس کریں، وہ مر چکا ہے۔ لیکن وہ عرشفہ کے کہنے پر بھی نہیں رکا۔ فریشے نے شارف کو دیکھا، وہ ڈر سے کانپ رہی تھی۔ شارف، وہ اس وجود کو اٹھا کر کبھی درخت کے ساتھ مارتا تو کبھی دیوار کے ساتھ مارتا۔ حاکم، فریشے بامشکل بولی۔ حاکم نے اس کی طرف دیکھا، وہ اب رک گیا تھا۔ بس کریں، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اس نے اس لڑکے کو چھوڑ دیا اور فریشے کے پاس آ گیا۔ ایک بار پھر بولیں، کیا؟ میرا نام؟ حاکم، ایک بار پھر سے۔ حاکم۔ فریشے انتہا کی ڈری ہوئی تھی۔ آپ ٹھیک ہیں نا؟ جی، آپ کو کبھی کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ فریشے، میں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں، ہمیشہ۔ عرشفہ کے تو 14 طبق روشن ہو چکے تھے اور وہ حیران پریشان کھڑی تھی۔ وہ چپ چاپ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد وہ گھر پہنچے۔ جب وہ گھر میں داخل ہوئے تو سب ان کا انتظار کر رہے تھے۔ کہاں رہ گئے تھے تم لوگ؟ ابھی وہ بولے ہی تھے کہ شارف زمین پر گر گیا۔ سب نے اسے اٹھا کر صوفے پر لٹایا۔ عرشفہ نے ساری بات فریشے کے گھر والوں کو بتائی۔ پہلے وہ بھی یقین نہیں کر رہے تھے، لیکن جیسے جیسے یقین آ رہا تھا۔ آج رات وہ دونوں اس کے گھر پر رکے تھے جب عرشفہ فریشے کے ساتھ اس کے کمرے میں چلی گئی، جبکہ شارف گیسٹ روم میں رکا تھا۔ کچن کے کام ختم کرنے کے بعد فریشے کی ماما کچن سے نکلتی اپنے کمرے میں آ گئی، جہاں پر احمد صاحب بیڈ پر بیٹھے تھے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ فریشے کے ساتھ جن ہے؟ پتہ نہیں، مجھے تو لگتا ہے میری بیٹی پر کسی نے جادو کروایا ہے۔ تم فالتو سوچ رہی ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہونا۔ خیال چھوڑو، سو جاؤ، بہت رات ہو رہی ہے۔ وہ رضائی سیٹ کر کے بیڈ پر لیٹ گئی۔ رات کا دوسرا پہر چل رہا تھا جب فریشہ آہستہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اپنے بال ڈھیلے جوڑے کی شکل میں باندھ کر واش روم میں چلی گئی۔ جب وہ واش روم سے نکلی تو اس کے چہرے پر پانی کی بوندیں نظر آ رہی تھی۔ وہ اب ایک دوپٹہ لے کر اپنے چہرے کے گرد لپیٹنے لگی اور ایک جائے نماز لے کر بچھانے لگی۔ اس کے بعد وہ اس پر کھڑی ہو کے نماز پڑھنے لگی۔ وہ تہجد کی نماز پڑھ رہی تھی۔ وہ لڑکی جو کبھی نماز نہیں پڑھتی تھی، وہ تہجد میں رب سے رب کو ہی مانگ رہی تھی۔ اس نے نماز پڑھی، اس کے آنسو نکلنے لگے۔ وہ رو رہی تھی، اس کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھے۔ میرے اللہ، میں نہیں جانتی میرے ساتھ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ وہ جن میرے ساتھ کیوں ہیں، میں نہیں جانتی میرے اللہ۔ وہ اتنا میرا خیال کیوں رکھتا ہے، وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں نہیں جانتی۔ یا اللہ، میرے لیے جو بہتر ہے وہی مجھے دینا۔ تو بہتر نہیں، بہترین دیتا ہے نا۔ میرے رب،
نہ جانے جب وہ میرے پاس ہوتا ہے تو لگتا ہے جیسے مجھے کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں، کوئی کسی دنیا کا ڈر نہیں سوائے تیرے۔ میرے اللہ میں تیری گنہگار بندی ہوں، میرے آنسو کی قدر کر۔ تو زمین آسمان، سورج چاند، ستارے فرشتے اور جن کا مالک ہے۔ تو نے ان سب چیزوں کو بنایا ہے میرے اللہ، پھول پودے، دھوپ چاند سورج، تو نے ان سب چیزوں کو بنایا ہے۔ تو نے مجھے بھی بنایا ہے اور تو نے حاکم کو بھی بنایا ہے۔ میرے دل میں اپنی محبت ڈال دے، اپنے نبی کے لیے محبت ڈال دے۔ میرے اللہ مجھے صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وہ چہرے پر ہاتھ پھیرتی اٹھ کھڑی ہوئی اور جائے نماز تہہ کر کے رکھ دیا۔ وہ اس کھڑکی کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ کھڑکی کے باہر اس درخت کو دیکھنے لگی جس پر کچھ پتیاں آ چکی تھی۔ وہ ٹہلتی ٹہلتی اپنے گھر سے باہر آئی، جہاں اس درخت کو دیکھتے اس نے آواز لگائی، حاکم، حاکم آپ کہاں پر ہیں؟ وہ اس کی بات سن کر اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ جی بولیں، آپ یہ سب کیا کر رہے ہیں؟ چھوڑ دیں مجھے، میرا پیچھا چھوڑ دیں۔ آپ نے میرے دوست کے بھائی کو پریشان کیا ہے، یہ صحیح نہیں ہے، آپ چلے جائیں یہاں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ لیکن فریشے میں تو آپ سے محبت کرتا ہوں۔ محبت کیا، عشق کرتا ہوں آپ سے میں، اور عشق ایسی چیز ہے جو چھوڑی نہیں جاتی۔ فریشے میں نے آپ سے عشق کیا ہے، میں آپ کو کبھی نہیں چھوڑ سکتا اور نہ ہی چھوڑوں گا۔ اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر رونے لگی۔ فریشے آپ روئیں مت، آپ روئیں گی تو میں مر جاؤں گا، یہ آنسو انہیں میں ایسے نہیں دیکھ سکتا، میں آپ سے خوفزدہ ہو جاتی ہوں۔ آپ چلے جائیں یہاں سے حاکم، پلیز چلے جائیں، مجھے چھوڑ دیں، پلیز خدا کے لیے جائیں آپ۔ فریشے جس خدا نے آپ کو بنایا ہے اسی خدا نے مجھے بھی بنایا ہے۔ میں آپ کے بچپن سے آپ کے ساتھ تھا، میں تب آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا تھا، تو اب کیوں پہنچاؤں گا؟ تو میں کیسے آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہوں فریشے؟ اور میں تو آپ سے عشق کرتا ہوں، میرے اللہ کے بعد آپ میری کل کائنات ہیں، آپ میرا سب کچھ ہے فریشے، میں آپ کو نہیں چھوڑ سکتا، آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، لیکن آپ کو کسی اور کا بھی نہیں ہونے دے سکتا۔ آپ جب مجھے بلائیں گی میں آ جایا کروں گا۔ وہ اتنا بول کر غائب ہو گیا۔ فریشے اس کی بات سن کر رونا بند کر چکی تھی۔ وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں بیڈ پر لیٹی اپنی چھت کو گھورنے لگی، اور کچھ دیر بعد اس کی آنکھ لگ گئی۔ وہ حاکم تھا اور اس نے ہمیشہ ہی اس کے ساتھ رہنا تھا، وہ ساری زندگی اس کے ساتھ رہنا تھا۔ نہ جانے وہ شارف کے ساتھ کیا کرے گا، آگے جاننے کے لیے پڑھیں جن زیادہ۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی قسط اچھی لگی ہوگی۔ کمنٹس میں ضرور بتانا کہ آپ کو آج کی قسط کیسی لگی۔ لائک شیئر کمنٹ کرنا، چینل سبسکرائب کرنا۔ ملیں گے ایک نئی قسط کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔